نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو منزل و منزل مکہ مکرمہ میں جہاں اب آب زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا، خدا کے حکم سے وہاں بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو بٹھا دیا۔ ایک مشک پانی اور کچھ کھجوریں وہاں پہ رکھ دی گئی۔ دل اس صدمے سے چور چور تھا، مجبوری تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں آہ لے کر واپس پھرے۔ پھر جب ان کی نظروں سے غائب ہوگی تو پھر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر بہت گریہ زاری کی اور روئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی، الہی اگر تیرے حکم سے میں اس بے بیان میں ڈالی گئی ہوں تو مجھ ضعیفہ اور بے کس کا والی تو ہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ جب تک مشک میں پانی اور کھجوریں تھیں تو وقت گزرتا رہا۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت پیاس لگی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگے۔ تو بی بی ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں صفا مروہ پر چڑھیں، ادھر ادھر نظر اٹھا کر پانی کا نشان دیکھ رہی تھی، اپنے بچے کو بھی نظر میں رکھتی تھی۔ جب پانی کا نشان معلوم نہ ہوا تو مایوس ہو کر وہاں سے اتری اور برابر والی مروہ پہاڑی کی طرف چلی گئیں۔ جب مروہ پہاڑی پہ چڑھیں تو وہاں سے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ پھر وہاں سے اتریں اور وہ پھر صفا مروہ پر گئیں اور پھر وہاں سے آتی جاتی رہیں، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر۔ اس طرح بی بی ہاجرہ نے 7 چکر لگائے کہ کہیں سے مجھے پانی نظر آ جائے۔ جب پانی کہیں نظر نہ آیا تو وہاں سے وہ چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی۔ جب دیکھا تو وہاں پہ پانی تھا، وہ بہت خوش ہوئیں کہ چلو بچے کے پاس پانی ہے۔ انہوں نے پیٹ بھر کے خود بھی پانی پیا اور بچوں کو بھی پلایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج میں صفا اور مروہ کی بار جب 7 دفعہ صحیح کرتے ہیں، یہ حاجی اسی لیے کرتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ کی بے کسی اور فریاد کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے اس بیچارگی میں پیش کریں کہ خدا کی رحمت نازل ہو۔ 7 دفعہ بی بی ہاجرہ کو مروہ پہاڑی پر خدا کی قدرت سے آواز آئی، کچھ اندیشہ نہ کرو۔ یہ آواز سن کر بی بی ہاجرہ بچے کے پاس آئیں اور دیکھا کہ بچے کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، زمین سے پانی خود بخود نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئیں، پھر اسی پانی کے ارد گرد مٹی اور پتھر رکھ کر چھوٹے سے حوض کی شکل بنا دی۔ اس لیے بنائی کہ پانی کہیں اور نہ چلا جائے، ہم پی بھی لیا اور مشک بھی بھر لی۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب بی بی ہاجرہ اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے چھوڑ گئے تھے تو بی بی ہاجرہ نے عرض کیا تھا، اے خلیل، آپ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کے حکم سے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب پانی کی تلاش میں مروہ پہاڑی پر آواز سنی تو خاموش ہو کر معلوم کرنے لگی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم کرنے کے بعد آواز کی طرف آئیں تو دیکھا زمزم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، میں ہاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اس جنگل میں یہاں حضرت ابراہیم کو کس کے سپرد کر گئے ہیں؟ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس چھوڑ گئے ہیں اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر جبرائیل نے اپنی ایڑی زمین پہ لگائی اور وہ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا ہاجرہ پر رحم کر، اگر وہ اس وقت بند نہ لگاتی تو زمزم چشمہ جاری جو ہوا تھا وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا۔ پھر ایک فرشتے نے بی بی ہاجرہ کو تسلی دی کہ تم خاطر جمع رکھو، جہاں خانہ خدا ہے اللہ تعالیٰ جب اس بچے کی وجہ سے اس جگہ کو وہ آباد کرے گا اور خدا اسی جگہ رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہاں ایک ٹیلہ تھا، اس کے پاس برساتی نالے بھی جایا کرتے تھے۔ اتفاقاً جہاں پر ایک
قوم کا قافلہ یمن کی طرف سے آیا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پانی کی تلاش ہے، پانی کہیں سے نہیں ملتا، جہاں پرندے اڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ پانی ہو۔ لیکن دوسرے نے کہا کہ ہم یہاں پہ اتنی دفعہ آئے ہیں، ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا۔ لیکن وہ پھر بھی ایک آدمی کو پانی دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ بھی سارا قافلہ وہاں آ گیا اور انہوں نے بی بی ہاجرہ سے اجازت چاہی۔ بی بی ہاجرہ نے تنہائی سے بچنے کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، لیکن انہوں نے کہا پانی کا انہوں نے مصرف اپنے ہاتھ میں ہی رکھا۔ وہ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل نے ان لوگوں سے عربی سیکھی۔ اللہ حافظ۔ اب کنٹینیوز ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔